السلام علیکم جی سر. وعلیکم السلام. سو اگین اب آپ کی آواز سنیے تو ریمائنڈ می وہ ہماری دو دن طویل نشریات تھی صبح 6 بجے تک, اور ہم نے یہاں پر اختتام کیا تھا کہ الحمدللہ واٹ اے ڈے واٹ اے مارننگ. وہاں سے لے کے اب تک بھی جو کوئی پیش رفت ہوئے یہ بھی بہت حوصلہ افزا ہے, چونکہ بیچ میں ایسی خبریں, ایسا ماحول کہ نہیں جناب یہ نہیں ہوگا, وہ جناب سارا ڈیریل ہو جائے گا, وہ جناب یہ سب ختم ہو جائے گا, نہیں اسلام آباد کوئی لینڈ ہی نہیں کرے گا. تو الحمدللہ اگین مجھے اندازہ ہے, خاور بھائی بھی بتا رہے تھے, آپ بہت ہی باخبر ترین صحافی, لیکن اندازہ ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے علم میں ہے اس وقت وہ سب بتایا بھی نہیں جا سکتا بیکاز آف سینسٹیوٹیز, اور بالکل ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. لیکن یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ تب سے لے کے اب تک بھی پچھلے 48-72 گھنٹوں میں بھی ایسی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ جس پر ہم بہت مطمئن ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ظاہر ہم کوئی پریڈکٹ غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن ہم یہ امید ضرور کر سکتے ہیں کہ یہاں سے امن کی جو ہے وہ بنیاد پڑے گی انشاءاللہ, اسلام آباد سے ایک مستقل امن کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. دیکھیے سب سے بڑی بات جو اس کے حق میں جاتی ہے کہ دونوں سائڈز کو معاہدہ چاہیے. ایک سائڈ ہے جو تمام تر طاقت دکھانے کے باوجود ہاری ہے, ایک سائڈ ہے جس نے تمام تر تباہی کے باوجود وہ جیتی ہے. سو بوتھ سائڈز ہیو ٹو گین. دیکھیے ٹرمپ کو اپنا پولیٹیکل فیوچر بھی چاہیے, اس کو اپنے جو اکنامکس بہت بڑی ہوئی بھی ہے 27%, اس کی اپنی پاپولیرٹی 30 پہ آ گئی ہے, 30% پہ. جو 2/3 لوگ ہیں اس کے ملک میں جنگ کے خلاف ہیں. اسرائیل نے جو کیا ہے لیبنان میں, کل آپ نے دیکھا ہے دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے نہیں لان تان کی اسرائیل کے اوپر. تمام بڑے ممالک کو اس ڈائلاگ کا حصہ ہونا چاہیے, جیسے پاکستان کا سانس ہے, جیسے ایران کا سانس ہے. اور آپ دیکھیں آج ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ٹرمپ نے تھوڑا سا کھینچا ہے, کیونکہ وہاں جو حملوں کی شدت ہے لیبنان میں وہ بہت کم ہوئی ہے. پھر کل جب انہوں نے ڈائریکٹ ٹاکس کی بات کی تو اس پہ اسرائیل نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا لیبنان گورنمنٹ کو کہ ہاں جی ہم بات کرنے پہ تیار ہیں. پہلے تو وہ سنتے بھی نہیں تھے. سو چھوٹی چھوٹی جو سائٹ کے یہ ہکپس ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, اور جو سب سے بڑا خطرہ وہ یہی تھا کہ اسرائیل جو ہے کسی بھی قیمت پہ اس پہ ٹارپیڈو کرے گا. کل اسرائیل میں ایک اور بھی وسیم بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو اس کا کرپشن ٹرائل ہے نیتن یاہو کا دوبارہ شروع ہو گیا. جنگ کی وجہ سے وہ رک گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی اب تو حالات وہ نہیں ہے تو ٹرائل شروع ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو اپنی پارلیمان کا اور وہ چیزوں کا زوم تھا کہ ہر چیز سے میں انسولیٹ ہوا ہوں, وہ وہاں سے اس کو ایک جھٹکا لگا ہے, ٹرائل دوبارہ شروع ہوا ہے. اور جو اب تک اس کیس کے شواہد آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں, وہاں کے لیگل آبزرورز جب وہاں کے اخبارات پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی الٹیمیٹلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ بڑا کہتے تھے نا صدر کو کہ اس کو آپ معافی دے دیں, آپ اس کو پارڈن کر دیں. سو اس وقت اسرائیل انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہوا ہے. وہ تو خیر ٹھیک ہے, ڈھیٹ ہے, وہ ایک بدماش ملک ہے, وہ ایک سونی ریلیجس وار تھی جو اس نے شروع کی ہوئی ہے, لیکن انٹرنیشنلی اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. انٹرنیشنلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس کے اپنے ٹریڈیشنل الائز اس کے ساتھ اس بارے میں سے ہٹ گئے ہیں. یہی اسٹریٹ آف ہرموز اس جنگ سے پہلے سب کو فری ملتا تھا, اب سب کو نظر آ گیا کہ اس جنگ کے بعد بھیا پیسے لگیں گے, اب ہمیں دینے پڑیں گے. سو اب آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں, جنگ جب ختم ہوئی ہے تو بدلا کیا. نیوکلیر کا تو ایران پہلے بھی تیار تھا کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائیں گے. انویسٹمنٹ کے اوپر بھی وہ تیار تھے کہ ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم ارینجمنٹ طے کر لیتے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز پہلے کھلا ہوا تھا, اب بھی کھل گیا, اب اس پہ ٹیکس بھی لگے گا. ٹھیک ہے, جو اس کی ابیلٹی ٹو پروجیکٹ پاور تھی کہ جی ڈر جاؤ مر جاؤ آگے ہیں, ایک ایران نے ڈرونز اور میزائل کے ساتھ 2 نیوکلیر پاورز کو شکست دی ہے. 2 نیوکلیر پاورز کو, اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. 2 نیوکلیر پاورز جو انٹرنیشنل لا کو نہیں مان رہی, جو کسی چیز کو نہیں مان رہی. سو یہ تو ہے گراؤنڈ ریالٹی. بوتھ نیڈ پیس. لیکن پہلے امریکہ کا خیال تھا کہ پیس ہوگی امریکہ یا اسرائیل کی ٹرمز پہ, اب یہ پیس ہو رہی ہے برابری کی ٹرمز پہ. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایون ایران کے جو بیانات بھی جو آ رہے ہیں, کل غالباف صاحب نے کہا کہ ٹائم از رننگ آؤٹ, یا مسعود پشیزگان نے کہا کہ ہم لبنان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, تو بالکل آپٹکس کی حد تک بھی کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ایک فریق برتر ہے ایک فریق کمتر ہے. دونوں برابر ہی لگ رہے ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ امریکہ کی زیادہ خواہش ہے کہ جنگ بندی ہو جائے. ایران ٹھیک ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. امریکہ دیکھیے, امریکہ از ان اے ورس پوزیشن. ٹھیک ہے, امریکہ کو بطور امریکہ اس کے بعد پھر بھی وہ سپر پاور رہے گا, لیکن
جتنے اس کو اندازے دیے ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ اس کو نیتن یاہو نے، گھسیں گے 4 دن میں تباہ کر دیں گے، لوگ سڑک پر جائیں گے، تختے الٹ جائیں گے، ایوری تھنگ ہیز پروون رانگ. کیونکہ امریکہ تو جو تیاری کر رہا تھا تو کر رہا تھا، ایران 25 سال سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا. ان کو پتا تھا جنگ ہوگی، ہمارے پاس ایئر کور نہیں ہوگا، یہ تباہی پھیلا دیں گے. انہوں نے آرمی اسٹرکچر چینج کر دیا، اپنے آرمز ڈسپرسمنٹ دوسرا کی. انہوں نے لانگ ٹرم کے لیے ابھی بھی تیار ہے، وہ گراؤنڈ انویژن کے لیے بھی تیار ہیں، اور یہ امریکہ کو پتا ہے. سب سے بڑا ان کا مس کیلکولیشن ہوا، جو آپ آرٹیکل بھی پڑھتے ہیں جس میں پوری سٹوری آئی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ جی منیمل رسک ہے کہ وہ ان کی بیسز اور ان چیزوں کو جو اس علاقے میں پھیلی نہیں ہے اس پہ حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے ہر اندازہ غلط ثابت کیا. بہت سارے اندازوں کے بارے میں تو خود ٹرمپ نے کہا، مثال کے میں چونکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ضرورت ہے، دونوں کو امن کی بہت ضرورت ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ نہیں ہے، دونوں کو امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ اس امن کی بنیاد یہیں سے پڑے پاکستان ہونی چاہیے. میں ذرا